چلیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تو ہم لوگ کل کر رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات جو تھے وہاں پر هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے جیسے بتا دیا کہ رزق کا ساری کی ساری جو انسان گناہ کرتا ہے یا سرپرست کے معبودوں کے سامنے جو جھکتا ہے کسی اور کو معبود بناتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی روزی کی فکر لگی رہتی ہے، رزق کی اس کو فکر رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ہر گناہ کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ رزق تو دینے والی ذات اللہ کی ہے، وما یتذکر الا من ینیب، اور نصیحت کون پکڑتا ہے؟ نصیحت حاصل تو وہی کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہاں پر آسمان سے جیسے ہم نے کر لیا تھا کل تفسیر میں کہ سورج اور پانی جو حیات بخش بارش کا پانی ہوتا ہے اور سورج ہوتی ہے اور ہوا ہوتی ہے، یہ اصل میں حیات کے علامات ہوتے ہیں روئے زمین کے اوپر، تو یہ ساری چیزیں آسمان سے اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، تو رزق بھی گویا وہی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ جب رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے تو بندہ پھر اللہ کے غیر کی طرف کیوں آمادہ ہو، کیوں اللہ کے غیر کی طرف ہو جائے۔ آگے کی جو ہم نے کیا تھا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، چاہے تمہارے یہ فعل کافروں کو کتنا ہی برا یا ناگوار گزرے۔ اب کیا ہو جاتا ہے جب اللہ کے لیے کوئی بندہ کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے اندر اس کے دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں دنیا میں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اب پھر دشمنوں کی، کافروں کی، شیاطین کی، طاغوتوں کی فکر نہ کرو، اللہ کو پکارو، فدعوا اللہ، بس اللہ کو پکارو، لیکن شرط کیا ہے؟ مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ عبادت جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، مخلصین لہ الدین ہم نے آلریڈی سورہ زمر میں کر لیا ہے، اور تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ اللہ کے لیے اپنی عبادتوں کو بالکل خالص کر لینا ہے، اور عبادت کو اگرچہ وہ ناپسندیدہ ہو کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے انسان جب عمل کرنے لگ جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو کسی نہ کسی کو تو پسند نہیں آئے گا، راضی کرنا ہو اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اللہ کے غیر کو ناراض کرنا ہی پڑتا ہے، اور ناراض ہوتے ہی ہیں وہ لوگ۔ آگے ہم نے کیا تھا یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات مبارکہ یہاں سے چل رہی ہیں، میں نے کل اسی کو یہیں روک دیا تھا۔ رفیع الدرجات ذو العرش، اللہ تعالیٰ کے رفیع الدرجات کا میں نے دو معنی کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ رافع بھی ہوتا ہے کہ بلندی عطا کرنے والا، اور خود اپنی ذات مبارکہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے اپنے صفات کے اعتبار سے۔ ذو العرش یعنی عرش والے ہیں، ہم نے عرش کا کافی ڈیٹیل میں کر لیا تھا، اسی لیے میں نے آپ کو کل نہیں بتایا تھا کہ بہت بڑے عرش کے مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ یہاں پر یہ بتا دی تھی کہ کل کہ اللہ تعالیٰ وحی فرماتے ہیں اپنے حکم سے جس پر وہ چاہتے ہیں، یعنی انبیاؤں میں سے یہ وحی قرآن کے بارے میں، تو یہ اللہ کے انبیاؤں کے سینے پر القاء کیا جاتا ہے وحی، اس کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی فرماتے ہیں جس کے وہ چاہتے ہیں۔ کیوں وحی فرماتے ہیں؟ کتابیں، آسمانی کتابیں کیوں نازل ہوئی؟ تاکہ وہ لوگ ڈرائیں کس دن کے بارے میں؟ قیامت کے دن کے بارے میں، یوم الطلاق، ایک یہاں پر ملاقات کے دن کے لیے۔ تو وہاں پر کون کس سے ملاقات کرے گا ہم نے اس کی کل تشریح کر لی تھی تفصیل سے۔ آج ہم کریں گے کہ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء۔ اب یہاں پر ابھی یوم طلاق جو ہے ملاقات کے دن کی تشریح آئے گی اب یہاں پر آگے کی آیتوں میں کہ جس دن وہ ظاہر ہوں گے، نہ چھپی ہوگی، یوم ہم بارزون، جس دن وہ ظاہر ہوں گے، لا یخفی نہ چھپی ہوگی، علی اللہ اللہ پر، منہم ان میں سے، شیء ان کی کوئی چیز بھی وہاں پر چھپی نہیں ہوگی۔ تو اس سے کیا مراد ہے میں آپ کو تشریح میں بتاتی ہوں۔ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کے لیے بادشاہت ہے؟ آج کے دن للہ الواحد القہار، تو اللہ ہی کے لیے ہے جو ایک ہیں، زبردست ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت زبردست یہاں پر جو صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا کہ اللہ واحد القہار کی ہے۔
یہ جو سرکشی کرنے والے سرکشی کرتے ہیں ان کے بارے میں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہے یہ، اور بعد میں آنے والی چند دوسری آیات میں یوم الطلاق کی تشریح اور تفسیر میں جو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور گزشتہ ہم نے چند آیات میں دیکھا تھا کہ اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے کہ مسلسل آیات میں آ رہا ہے، اور پیچھے کی آیات میں تو آ ہی چکا ہے۔ تو ان دو آیات میں، اب یہ جو 16 اور 17 جو ہے، ان دو آیات میں قیامت کے چند خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے جو ایک دوسرے سے بڑھ کر دل دہلا دینے والی۔ یہ آیت اور آگے کی تھوڑی سی آیتیں جو چلیں گی اس کے اندر سب سے پہلے فرمایا گیا ہے کہ ملاقات کا دن ایسا دن ہے جس میں سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، یومہم بارزون، ایسا دن ہے جس میں سب حجاب اور پردے ہٹ جائیں گے۔ ایک تو پہاڑوں جیسی مادی رکاوٹیں جو ہوتی ہیں، پہاڑ ہیں وہ تو ہٹ گئے اور ہٹا دی جائے گی، اور قرآن کے الفاظ میں زمین کو کیسے کہا؟ قاعن صفصفاً، کسی اونچ نیچ کے بغیر بالکل ہموار ہو جائے گی، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے۔ اب دوسرے تمام انسان جو ہوتے ہیں قبر سے نکالے جائیں گے۔ تیسری کیا بات ہے؟ سب سے پہلے جو کہا جا رہا ہے تو پہلے تو یہ کہ پہاڑ ہموار ہو جائیں گے، کوئی وہاں پر ایسے اونچ نیچ نہیں ہوگی، اور دوسری بات تمام انسان قبروں سے نکالے جائیں گے، اور تیسرے سب لوگوں کے باطنی اسرار ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ ظاہر ہونا سے کون ظاہر ہو؟ قبر کے اندر مردہ چلا گیا وہ ظاہر تو نہیں ہوتا ہے نا، تو وہ ظاہر ہو جائے گا۔ سب لوگوں کے باطنی جو اسرار ہے، وہ جو چھپا کے رکھا ہے، وہ ظاہر ہو جائیں گے، اور زمین اپنے تمام اندرونی دفینے باہر نکال دے گی، ٹھیک ہے۔ اور چوتھے کیا ہے کہ تمام نام اعمال کھولے جائیں گے اور ان کا سب کچھ آشکار ہو جائے گا۔ کیا کیا چیزیں ظاہر ہوں گی قیامت میں؟ بارزون، کون سی چیزیں ظاہر ہوں گی؟ اور پانچویں، جن اعمال کو انسان پہلے سے بھیج چکا ہے وہ وہاں پر مجسم ہو کر اس کے سامنے آ جائیں گے۔ آگے ہم اپنے اعمال بھیج رہے ہیں نا، تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ جو اعمال بھیج چکا ہے وہ سامنے جسم کی شکل میں آ جائیں گے انسان کے، ہمارے اپنے نیک اعمال جو بھی ہوتے ہیں وہ ایک جسم کی شکل لے لیں گے وہاں پر۔ چھٹے، جن مسائل کا انسان چھپ کر بار بار ارتکاب کرتا ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ اب کوئی بھی آپ کام کر رہے، چھپ کر عمل کر رہے ہیں، وہ بھی ظاہر ہو جائیں گی۔ کون سی چیزیں ظاہر ہوگی؟ کہ ساتھ ہے انسان کے اپنے اعضاء، حتیٰ کہ وہ زمین بھی جس پر وہ گناہ کا ارتکاب کیا کرتا تھا اس کے خلاف گواہی دے گی اور حقائق بیان کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، جو چھپی ہوئی ہے، دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتا کوئی بندہ کیا کر رہا ہے، چھپا کے کرتے ہیں انسان، اعمال بھی، اس کے اندر کے خیالات بھی، اور ساری چیزیں اس کو تو نہیں پتہ ہے۔ یہ سارے قرآن پاک کی آیات کے ریفرنس کے ہی دے رہے ہیں، سورہ نبا میں، سورہ انعام میں، سورہ زلزال میں، سورہ ابراہیم کی ساری ریفرنسز وہ آیات کی ہے، میں سے ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا رہی تھی۔ تو یہاں پر اس جہان کی کیفیت بھی یہی ہے، اور انسان کو اس دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے کہ اگر اس کے باطن کے حالات ظاہر ہو جائیں تو ان سے خوف نہ کھائے، ان کے اعمال اور وہ کردار کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آج بھی وہ منظر عام پر آ جائے تو پھر ایسے پریشان نہ ہونا پڑ جائے۔ عموماً ہوتا کیا ہے، ہم اپنے مخفی چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تو انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ چاہے اس کے وہ کیسا بھی ہو، اس کے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ اگر آج منظر عام پہ آ جائے تو پھر اس کو پریشانی نہ ہو کوئی چیز کی، کیونکہ قیامت میں یہ ساری چیزیں منظر عام پہ آنے والی ہے۔ تو اس دن کی دوسری صفت یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس دوسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کی کوئی چیز بھی اللہ پر مخفی نہیں ہوگی۔ یہ جو آیت میں لا یخفی علی اللہ منہم، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، تو لوگوں کی کوئی چیز بھی اللہ پر مخفی نہیں ہوگی، اس دنیا میں بھی اور آج بھی کوئی چیز اس قادر مطلق پر مخفی نہیں ہے کیا؟ ہم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں، اور اصولی طور پر جس کا وجود اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا کوئی انتہا نہیں ہے، اور کسی قسم کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی محدودیت نہیں ہے، جس کی پاک ذات کے لیے نہ ہو، نہ حواس کے نزدیک یعنی انسان کا ظاہر، باطن، غیب اور جو ہمارا شہود ہوتا ہے سب برابر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو آج بھی ساری چیزیں کھلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن قیامت میں کیا ہو جائے گا؟ ایسے کھل جائیں گی کہ دوسروں کو بھی نظر آنے لگ جائے گی۔ تو پھر قرآن جو ہے یہاں پر جو آیت میں ہے یہ تو لا یخفی علی اللہ منہم شیء، تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی، لیکن وہاں کا عالم یہ ہوگا کہ انسان کے اعمال کو بھی دکھا دیا جائے گا، مجسم کے طور پہ انسان کے اعمال بھی سامنے آ جائیں گے،
اب آگے کی آیت میں اب یہاں پر قرآن مندرجہ یہ جو آیت ہے یوم، یہ والی جو آیت ہے یوم ہم بارزون، اب اس کے ذریعے سے یہاں پر اس کی تشریح اور تفسیر کی اتنا کیوں بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں، تو اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کیونکہ یہ بات اس دن تمام چیزیں مکمل طور پر اور اچھی طرح ظاہر ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، سب دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اوپر تو ظاہر ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، تو پھر یہاں پر وضاحت سے کیوں بیان کیا جا رہا ہے قرآن پاک کی آیت میں؟ تو یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس دن ہر چیز ایک دم منظر عام پہ آ جائے گی اور اچھی طرح سے ظاہر ہو جائے گی۔ جس دن عام لوگوں سے کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی اللہ کے بارے میں، تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے اپنے اعمال اگر کھل جائیں لوگوں کے سامنے، تو اس دن کی تیسری جو خصوصیت اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں تو حاکمیت مطلق، جس طرح اسی آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ اس دن کہا جائے گا کہ اس دن کی حکومت اور جو بادشاہت ہے وہ کس کے پاس ہے۔ یہاں پر جو فرمایا گیا ہے آیت کا جو ٹکڑا ہے، لمن الملک، بادشاہت آج کے دن، لمن الملک اليوم، کس کے لیے آج بادشاہت، کس کی بادشاہت ہے آج؟ تو تم دنیا میں تو بڑے لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے، ان کے بادشاہ، یہ بادشاہ وہ بادشاہ، سب کی اتباع کرتے پھرتے تھے۔ آج بتاؤ کس کے لیے بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، کہ کس کے لیے ہے؟ جو ایک اللہ کے لیے ہے، واحد القہار، جو ایک ہیں اور زبردست ہیں۔ سب لوگ پکار کے کہیں گے کہ ہاں یہ تو اللہ کے لیے۔ یہ سوال کون کرے گا اور اس کا جواب کون دے گا؟ یہ اصل بات ہے کہ آیت نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ البتہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جائے گا اور اس کا جواب تمام مؤمنین اور کفار دیں گے وہاں پر۔ اس سوال جو ہو رہا ہے لمن الملک اليوم، تو یہ کون پوچھے گا؟ تو مفسرین کے اقوال ہے، مختلف اقوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا اور تمام جتنے مومن ہوں گے کافر ہوں گے سب وہی کہیں گے۔ لیکن بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ سوال اور جواب دونوں اللہ کی جانب سے ہوں گے، جبکہ بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ سوال اللہ کا منادی زور زور سے کرے گا۔ منادی کون ہوگا وہاں پر؟ ملائکہ، فرشتے ہی ہوں گے، ندا دینے والے، پکارنے والے، زور زور سے کرے گا اور خود ہی اس کا جواب دے گا۔ تینوں تفسیر آ گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے سوال ہوگا اور مومنین اس کا جواب دیں گے، پھر سوال بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، جواب بھی اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ ندا دینے والا منادی وہاں پر سوال کرے گا اور پھر وہی جواب دے دے گا اس کو۔ لیکن بظاہر یوں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سوال اور جواب کسی خاص فرد کی طرف سے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بغیر کسی استثناء کے اللہ، خالق اور مخلوق، خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، مخلوق کون ہے؟ ہم، فرشتے اور انسان، مؤمن اور کافر، وجود کے تمام جو ذرات اور کائنات کے جتنے بھی در و دیوار کی طرف سے کیا جائے گا اور ہر ایک کی طرف سے کیا جائے گا اور ہر ایک زبان حال سے اس کا جواب دے گا۔ ہر ایک پتھر ہو، ذرات ہو، سب کی طرف سے سوال ہوگا اور سب لوگ خود اپنی زبان حال سے اس کا جواب دیں گے۔ یعنی جہاں جہاں دیکھو گے وہاں پر اس کی حاکمیت اور حکومت کے آثار نمایاں اور اس کی قہاریت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں قیامت کا ہم جیسے آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ زمین روشن ہو جائے گی جیسے ہی اللہ کا عرش اترے گا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اللہ کا دیدار وہاں نہیں ہوگا حشر کے میدان میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ہوں گے حساب کتاب میں، لیکن دیدار کوئی نہیں کرے گا۔ دیدار جنت میں جانے کے بعد میں دیدار ہوگا اللہ کا۔ لیکن جو اوصاف ہوتے ہیں جو ظاہر ہونے میں، اب دیکھیں دن نکل گیا، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ روشنی، آپ چاہے سورج کو دیکھیں چاہے نہ دیکھیں، روشنی سے پتہ چل جاتا ہے کہ دن نکل گیا ہے نا۔ تو حاکمیت اور حکومت کی جو آثار ہے وہ اتنے نمایاں ہو جائیں گے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی قہاریت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ جس ذرے کی آواز سنو گے وہی کہے گا لمن الملک، کہہ رہا ہوگا، اور اس کا جواب بھی خود دے رہا ہوگا کہ للہ الواحد القہار۔ ہر انسان سوال کرے گا للہ واحد القہار، وہی جواب دے گا۔ آج کس کی بات چاہتے ہیں؟ اللہ کی ہے، جو ایک ہے، زبردست ہے، سبحان اللہ۔ آگے کی جو آیت ہے اس کے اندر بھی یہی اس کا کنٹینیوشن ہے، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت۔ یہ بہت ہی دل دہلا دینے والی آیت ہے کہ آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، بما، ساتھ اس کے، کسبت، جو اس نے کمائی کی، لا ظلم اليوم، آج نہیں ہوگا کوئی ظلم آج، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد لینے والا حساب۔
کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا ہم کر رہے ہیں، ہماری اعمال کہاں چلے گئے، تکلیف ہم ہی اٹھا رہے ہیں، بدمعاشی کرنے والے تو مزے اڑا رہے ہیں، تکلیف ہم اٹھا رہے ہیں، تو یہ جزا کا جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ دنیا میں جو کمائی کر رہے ہیں وہ کمائی رکھیں گے۔ ایک انسان ہوتا ہے ڈیوٹی کرتا ہے مہینہ بھر، اینڈ میں اس کو تنخواہ ملتی ہے۔ ایک فلاح جو کسان ہوتا ہے وہ 3 مہینے کی زراعت کے پیچھے محنت کرتا ہے، پھر لہلہاتی کھیتی اٹھتی ہے، پھر کھیتی کاٹتا ہے تو اس کو اس کا پھل مل گیا۔ تو آج ابھی یوں کرو اور یوں مل جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کھانا کھاتے ہیں، پیٹ کے اندر جاتا ہے غذا، پھر وہ حل ہوتی ہے، اس سے خون بنتا ہے، طاقت بنتی ہے، اس کے لیے بھی ٹائم لگتا ہے نا۔ ہر چیز میں ایک پروسیسنگ ٹائم ہوتا ہے، ایک رزلٹ ٹائم ہوتا ہے۔ ہم اب پروسیسنگ ٹائم میں ہیں۔ اگر اب اس وقت میں کوئی بندہ پوچھے مجھے کیا بدلہ ملا تو وہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اگر پیٹ کہے کہ بھائی میں کھانا مجھے میرے اندر ڈال رہے ہو، میں چکی گھما رہا ہوں، مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ میرا کیا فائدہ ہو رہا ہے بھئی چکی گھمانے میں؟ میں تو اتنی محنت سے دانتوں میں کھانا ڈالنے سے لے کے پورے آنتوں سے نکلنے تک میں محنت کیے جا رہا ہوں پاگلوں کی طرح، اور مجھے مل کیا رہا ہے؟ یہ جب بندہ پوچھے گا تو وہ بے وقوف ہے، کیونکہ طاقت جو ملتی ہے اسی سے تو نظام چل رہا ہے پورا پیٹ کا۔ تو حل ہوتا ہے ہر سٹیجز میں، حل ہونے کے بعد میں پھر اس کو مل رہا ہے۔ تو یہ ہے اصل چیز انسان کو جو سمجھنا چاہیے۔ ان اللہ سریع الحساب، کہ بے شک لا ظلم اليوم۔ تو یہاں پر اس کی تشریح میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دن کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سزا اور جزا کا دن ہوگا، جیسا کہ بعد کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے آج کے دن ہر شخص اپنے کیے کی سزا یا جزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا علمی احاطہ، محیط مطلب کہ اس کو دائرے میں لیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا علمی احاطہ، حاکمیت، مالکیت، قہاریت اور اللہ تعالیٰ کی عظیم اور ایک خوف اور رجا پر مبنی حقیقت پر واضح دلیل ہے۔ انسان جو ہے یہ ایک آیت کا ٹکڑا، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پاور دکھاتی ہے یہ آیت کا ٹکڑا۔ 5ویں خصوصیت کیا ہے؟ وہی ہے جو بعد کے جملے میں ذکر کی گئی ہے کہ آج کے دن کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرما رہے لا ظلم اليوم۔ اب یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، ظلم کب ہوتا ہے، انسان کب کرتا ہے ظلم، ہے نا؟ ظلم کرنے کے ممکن جو وجہ ہوتی ہے کہ ظلم یا تو جہالت کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یا پھر تو اللہ تعالیٰ جو ہے عالم یعنی عالم کا علم ہر چیز پر، اللہ کا علم تو ہر چیز پر محیط ہے، جو کچھ بھی اللہ نے تخلیق کی ہیں اللہ کا علم کے احاطے میں ہے ساری چیزیں۔ تو جہالت میں تو ظلم ہو جاتا ہے نا انسان سے، جان بوجھ کے سمجھے آپ مثال کے طور پر کسی کے ساتھ تنگ کر رہے، کسی کو اذیت پہنچا رہے، آپ کو لا علمی میں آپ نے پہنچا دیا، علم رہا تو بندہ نہیں پہنچاتا، یہ ایک وجہ ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہو جاتا ہے، عاجزی کی بنا پر ہو جاتا ہے، یعنی کہ اور اللہ تعالیٰ تو عاجز نہیں، مجبور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے تو کسی کے اوپر ظلم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، عاجز ہو جاتا ہے جب بندہ، تو عاجزی کی بنا پر بھی وہ کسی کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قاہر ہے، حاکم ہے، مالک ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس دن ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ بالخصوص وہ دن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا دن ہوگا، نہ کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے آزادی کا دن۔ گہری نکات ہے، جب ہم ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے اپنا اس کا ریفلیکشن جو ہے ہمارے اپنے اعمال پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، کہ ہمیشہ انسان یہ سوچے کہ دنیا میں جب عمل کر رہے ہیں تو ہرگز نہ سوچے کہ میرا عمل ضائع ہو رہا ہے، صبر کریں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، خوشی کے دن تو ہمیشہ کہاوت ہے نا، خوشی کے دن تو گزر جاتے ہیں ہواؤں میں، اور تنگی کے دن تو رینگتے ہوئے بھی نہیں گزرتے۔ تو دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا ہے، بالخصوص کیونکہ ہمیں یہ جاننا ہے، ہم یہ جان چکے ہیں کہ فیصلے کا جو دن ہوتا ہے نا، وہ فیصلے کا دن ہوگا، آزمائش وہاں نہیں ہوگی، آزمائش کے لیے پھر اس کو آزادی بھی نہیں دی جائے گی۔ یہاں پر ہم آزمائش کی وجہ سے ہم یہاں آزادی میں ہیں، ہمارے اوپر آزمائش آ رہی ہے، مہلت بھی دی ہوئی ہے، توبہ کے دروازے بھی کھلے، اعمال کی تیاری کا موقع ہے، وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ چھٹی اور آخری خصوصیت بندوں کے اعمال کا جلد محاسبہ ہے۔ یہاں پر جو آخری چھٹی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ جیسا کہ آیت کے اختتام پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سریع الحساب، ان اللہ سریع الحساب، جلدی حساب کرنے والے۔ تو اصولی طور پر کیا ہو جاتا ہے، اعمال کا جو اعمال کے جسم اختیار کر لے گا اعمال، ٹھیک ہے، اور خیر اور شر کے آثار باقی رہ جانے کے نظریے کو قبول کر لینے کے بعد، اب دیکھیں آپ نے خیر کیا کوئی بھی عمل یا شر کیا،
اس کے آثار کہتے ہیں آپ جسم اس کے جو بچی جو کیا کہتے ہیں امپریشنز جو ہوتے ہیں نا اس کو آثار کہتے ہیں، وہ امپریشنز بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعمال جلد کے اوپر نظر آنا شروع ہوتے ہیں اس کے آثار. تو اچھے اعمال کیا ہو تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیسے اس کو ظاہر کریں گے، اور جسم کی شکل میں بھی انسان کے اعمال سامنے کھڑے ہو جائیں گے آ کے. تو پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کہ ایک انسان ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بھئی اتنے ہزاروں سال تم عمل کرتے ہو، تم نے زندگی میں 80 سال کی زندگی گزاری، 80 سال میں ایک ایک لمحے کا عمل تم نے کیا، اتنے باریک باریک ذرات بھی اس کے لکھے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے بعد اتنا جلدی حساب تھوڑی ہوگا، ہر چیز کو ٹائم لگے گا بھائی. تو اللہ تعالیٰ وہ شیطانی وسوسے کو اللہ تعالیٰ یہاں پر دفن کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ دیکھو شیطانی صفت جو لوگ ہوتے ہیں وہ عام انسانوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈال دیتے ہیں کہ ہزاروں سالوں کے دوران میں بجا لائے ہوئے اعمال کا حساب کتاب اس قدر جلد آسانی کے ساتھ میں کیسے ممکن ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک انسانوں کے اعمال ہے، اور سب کے سب اتنے سارے لوگ ہیں، وہ سب کے اعمال میں جلدی حساب کیسے ہوگا. تو ان تمام باتوں سے ہٹ کر یہ تعبیر تمام انسانوں کے لیے ایک تنبیہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس دن مجرمین کو کوئی بھی مہلت نہیں دی جائے گی جس طرح کہ اس دنیا میں کسی مجرم یا قاتل پر مقدمہ چلانے. اب دیکھیں جائیں کیسز کو پتہ چلتا ہے نا، 20 سال کیس چل رہے ہیں، اور وہ جو گناہ گار ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہاں اتنے سال ہو تو وہاں کیسے ہوگا، وہاں تو بہت سارے لوگوں کے، یہاں تو میرا 100 لوگوں کا کیس ہے تو نہیں سالو ہوتا. تو پھر آج کل کے جو مشینریز آ گئے ہیں بہت ساری، جس میں ایسے پیپر ڈالو رزلٹ تب کا تب آتا ہے، ایویلویشن ہو جاتا ہے. تو ہمارے دماغ چھوٹے سے دماغ سے ہم نے اتنا کچھ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں ہوگا کیا ٹیکنالوجی؟ اللہ کا حکم ہی کافی ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے سالوں یا کم از کم مہینوں کی مدت بھی نہیں ہوگی وہاں پر، فوراً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جلد حساب ہوگا اور ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ محافظت فرمائے ہماری ان تمام احوال سے، اور قیامت کے جو منظر ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کا یقین ہمیں دلائے تاکہ ہم عمل میں کوشش کرنے والے بن جائیں. آگے کی آیت ہے 18 آیت نمبر وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. وَأَنذِرْهُمْ اور خبردار کرو ان کو، یعنی ڈراؤ اور خبردار کرو ان کو، یوم الآزفہ اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، اِذِ الْقُلُوب جب دل، لدى الحناجر کہتے ہیں کہ قریب ہوں گے حلق کے، یعنی کہ گلے کے قریب ہوں گے. خارج کہاں ہوتی ہے ہماری، اتنا قریب ہو جائیں گے. آیت بہت اچھی، میں آپ کو اس کی تشریح بتاؤں گی. کاظمین غم سے بھرے ہوئے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں ظالموں کے لیے کوئی جگری دوست، ماں نہیں للظالمین ظالموں کے لیے، من حمیم کوئی جگری دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، یطاع جن کی بات مانی جائے، اطاعت کی جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دیجئے ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہیں، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا، یعنی شفیق دوست ہوگا، اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے. اتنا دردناک وہاں کا ماحول ہوگا کہ جب جان لبوں تک پہنچے گی. یہ آیت میں حضرت پیچھے جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ قیامت کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، اسی کے سلسلے کی یہ کڑی ہے. اور اصل میں یہاں پر ان آیات میں قیامت کے اوصاف میں سے 7 اور اوصاف اور ہولناک اور وحشتناک حوادث کا بیان ہے، یہ جو آنے والی 2-3 آیات ہیں، اور جو ہر صاحب ایمان شخص کے گہرے غور و فکر کو دعوت دیتا ہے. ہر انسان کو آیت کے ایک ایک ٹکڑے کے اوپر غور کرنا ہے. میں آیت کو توڑ کر ایک ایک ٹکڑے کو اسی لیے سمجھاتی ہوں کہ وہ تشریح طلب ہے، وہ غور کرنا ہے اسی لیے کہ ہمیں اس اپنی زندگی میں لانا ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے. قرآن سے ہٹ کے کوئی ہدایت کی کتاب نہیں ہے. قرآن سے ہٹ کے ہماری زندگی کو سدھارنے والے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں ہے، کوئی سائیکالوجیکل کاؤنسلر نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. ان آیات کے اوپر ہم مضبوطی کو ان کو پکڑ لیں گے اور ان کے اوپر عمل کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیں گے. اور جتنا وقت آپ قرآن سن کے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مت بیٹھیں، بے شک ثواب تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا، لیکن قرآن پڑھ کے اللہ کا کلام ہے، میں سنوں گی، میں عمل کروں گی، میں اطاعت کروں گی کیونکہ اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے دنیا میں. ثواب تو ایسے ہی دیں گے اللہ تعالیٰ. اب آپ دیکھیں کوئی باغ میں جب جاتے ہیں آپ کو کہا جائے گا، ایک ریسرچ کے اوپر آپ گئے ہیں کہ بھئی سیب کے، آم کے، انگور کے درختوں کے بارے میں آپ ریسرچ کریں، ان کے پتوں کے، ان کے پھلوں کے بارے ایک ٹاسک دیا گیا آپ کو. اب
اب جب آپ گارڈن میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو جوس پیش کیا جائے گا، کیونکہ وہ باغ ہی فروٹس کا ہے تو فروٹ جوسز دے دیں گے لا کے، کٹے ہوئے فروٹس بھی دیں گے وہاں پر. پھر ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں آپ کو، ادھر جھولے بھی لگے ہوں گے، آپ جھولوں میں بیٹھے آرام سے ٹھنڈی ہوائیں جھولے جھولیں. پھر جب آپ کو تازہ تازہ کوئی فروٹ کھانے کو من کر رہے ہیں آپ کو کاٹ کے لا کے دیا جائے گا، کیونکہ بھرا ہوا ہے وہ گارڈن ان چیزوں سے. آپ وہاں کیوں گئے؟ آپ اپنے پروجیکٹ کرنے کے لیے گئے، ریسرچ کے لیے گئے، کوئی آپ کو ٹاسک دیا گیا، فار ایگزامپل کوئی ٹاسک پہ گئے ہیں آپ کو کام دیا گیا، لیکن آپ کو بونس میں کیا کیا مل رہا ہے وہاں پر؟ آپ کو ٹھنڈی ہوائیں مل رہی ہیں، فروٹس کی بہترین تازہ خوشبو مل رہی ہیں، فروٹس مل رہے ہیں، فروٹ جوسز مل رہے ہیں، کٹے ہوئے پھل جیسے جیسے ہو. واپس جائیں گے تب ایک پیٹی پیک کر کے بھی دیں گے، بھائی اپنے گھر لے جائیں آپ. مقصد وہاں پر کیا تھا؟ کھانا پینا، ٹھنڈی ہوائیں کھانا، جھولے جھولنا، یہ نہیں تھا. میوے کھا لیں گے، جوس پی لیں گے اور یہ کر کے آ گئے تو آپ نے ٹاسک پورا ہی نہیں کیا. اگر تو آپ سوچیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان ایک ٹاسک پورا نہ کرے اور اس کو پھر اس کا اجر بھی مل جائے؟ نہیں ہوتا ہے نا. تو ایسے ہی قرآن پاک کوئی ثواب کے لیے نہیں پڑھی جا رہی. یہاں پر قرآن پاک بے شک اس کے پڑھنے میں اس ثواب ہے، اجر ہے، جنت ہے، لیکن ہمارا مقصد جو ہے وہ اس سے ہم نہ ہٹیں. اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تبھی جا کے ہم اس مقصد کو پہنچ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جس مقصد کو لے کے. تو اسی وجہ سے ایک ایک آیت کے اندر سو لاکھوں راز چھپے ہوئے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، بہت گہرائی کے ساتھ میں. اب دیکھیں یہاں پر 7 اوصاف اور وحشتناک حوادث کو بیان کیا جا رہا ہے جو کہ یوم طلاق سے یعنی قیامت کے دن سے اور بعد والے اس سے ریلیٹڈ ہے سارے. تو اس وجہ سے بہت غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے فرمایا گیا ہے کہ انہیں اس دن سے ڈرائیے جو قریب ہیں. آیت میں جو کہا گیا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. اب یہاں پر سب سے پہلے کیا بتایا گیا ہے کہ اس دن سے ڈرائیے جو کہ قریب ہیں. آزفہ کہتے ہیں لغت میں نزدیک کو کہتے ہیں، اور یہ کیسا عجیب اور غریب نام ہے کہ جو یوم قیامت کے بجائے آیا ہے. آزفہ قیامت کہا جا سکتا تھا نا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آزفہ کہا ہے تاکہ انسان جو ہے نا آگاہ ہو جائے اور بے خبر نہ رہے انسان، کہ یہ نہ کہیں کہ ابھی قیامت آنے میں بہت ٹائم ہے، بہت عرصہ ہے. ابھی آج کل بھی ہوتا ہے نا، بات کی ڈسکشنز میں کیا ہوتا ہے قیامت کب؟ قیامت ابھی تھوڑی آئے گی. وہ تو مہدی علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد میں دجال کو ماریں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر یاجوج ماجوج آئے گا، پھر اس کے بعد میں یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، پھر لمبی کہانی آئے گی. ہم ماننے تیار ہی نہیں ہے کہ قیامت آنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈرائیں انہیں قریب آنے والی قیامت کے دن سے. تو یہ ایک انسان کو اس غور و فکر کی طرف کھینچ کے لا رہا ہے. اب سب سے پہلے کیا ہے کہ مر جائے انسان، اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو جائے گی. اور مرنا کیسے، میں نے آپ کو بتایا، میں تو نہیں، اللہ کا کلام ہے کہ موت جو ہے نیند موت کی بہن ہے. تو آپ سوچیں موت ہمارے کتنے قریب بیٹھی ہوئی ہیں، قیامت تو ہمارے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ تو بے شک قیامت ان کے لیے ہے جو کہ اس وقت تک جی لیں، ہمارے لیے تو مر جائیں تو قیامت شروع ہو جائے گی ہماری. تو کبھی بھی انسان کو غفلت میں نہیں رہنا چاہیے کہ بڑا عرصہ باقی. اپنے دھیان کو ابھی سے قیامت کی طرف لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک اصل میں کیا ہے، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو پورا ہونے والا ہے. اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو معلوم کیا ہوگا کہ کل دنیاوی عمر قیامت کی عمر کے مقابلے میں ایک لمحے کے برابر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے دنیاوی عمر. اور قیامت میں جتنی اتنا لمبا طویل دن ہوگا اس دن کا، تو یعنی مر کے اٹھائے جانے کا اور قیامت کا. تو اور چونکہ اس کی جو اللہ تعالیٰ نے کوئی تاریخ نہیں بتائی ہے، انبیاء کو مرسلین کو تک نہیں بتائی، لہٰذا ہمیشہ اس کے استقبال کے لیے آمادہ رہنا چاہیے. دوسری صفت اس کے اندر کیا بیان کی گئی؟ اس روز زبردست خوف اور ہراس کی وجہ سے دل حلق تک پہنچ جائیں گے. یہاں پر جو فرمایا گیا ہے اِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، اللہ تعالیٰ ہماری محافظت فرمائے کہ قیامت کا جو منظر پیش کیا جا رہا ہے تو ایسا ہوگا کہ اس روز ایک خوف اور ہراس کی وجہ سے اس کے دل حلق تک پہنچ جائیں گے. حالانکہ دل باہر نکل کے تو نہیں آئیں گے. جب انسان زبردست مشکلات میں پھنس جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ اس کا دل اپنی جگہ چھوڑ کر حلق میں آ گیا. ہم بولتے ہیں نا اکثر کہ منہ میں دل آ گیا، تو کیوں بولتے اس طرح سے؟ منہ میں تو نہیں آیا نا دل. لیکن پریشانی کا عالم جب ہوتا ہے بہت زیادہ تو ہم یہ اپنے
عام جملوں میں بھی کنایتاً استعمال کرتے. یہ ہم بولتے کہ جان لبوں تک آ گئی, زبان پہ ہونٹوں تک جان نکل آئی, ہمارے اپنے الفاظ بھی. تو ظاہر تو یہ ہے کہ دل خون کی پھیلانے, خون کا کام کرنے والے, سرکولیٹری سسٹم پورا چلا رہا ہے, خون کی تقسیم کا پورا مرکز ہے, وہ تو اپنی جگہ سے ہٹ کے منہ میں نہیں آ سکتا ہے. لیکن ہم جب بہت پریشانی ہوتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں. تو عام کنایہ الفاظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا وحشتناک دن ہوگا کہ دل انسان کے منہ میں آ جائیں گے. یہ بھی ممکن ہے کہ قلب اصل میں جان کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا دل, مطلب دل دھڑک رہا ہے, مطلب گھبراہٹ ہو رہی, جان پریشان ہے, تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں, دل کے ساتھ مشابہ کر کے بولتے ہیں کہ جان کا کنیکشن ہم دل سے جوڑ لیتے ہیں. اس کی جان حلق تک پہنچ چکی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا اس کی روح اس کے بدن سے آہستہ آہستہ نکلنے کے اوپر تھی, ہے نا. یہ ہمارے کنایہ الفاظ ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن انسان اللہ کے سخت حساب و کتاب, تمام مخلوق کے سامنے رسوائی کے خوف اور ناقابل نجات دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کے ڈر سے اس قدر ہول اور اس کی کیفیت ہوگی, اس طرح ہول کا وہ شکار ہو جائے گا کہ وہ جو انسان بیان نہیں کر سکتا. تو ہم اس وقت جب ایسے کنڈیشن ہوتے تو ہم کہتے ہیں منہ میں جان آ گئی. تو اب یہاں پر جو تیسری صفت اللہ تعالیٰ بیان کرے, دو صفت تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ قریب ہے, اور دوسری یہ ہے کہ اس دن, جب اس دن سے ڈرائیے جب کہ حلق میں, یعنی انسان کے قریب, ایک تو قریب آنے والا دن ہے, اور پھر جب دل گلوں میں آپ پہنچیں گے اور غم سے بھرے ہوئے ہوں گے. یہ تیسری صفت بتائی جا رہی ہے کہ ان کا تمام وجود غم سے بھرا ہوگا, لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر سکیں گے. کاظمین جو اصل میں ہے نا, یہاں صرف ایک لفظ کہا گیا ہے کاظمین, آپ ایسے پڑھ کے سر نکل جائیں گے, لیکن اس کی گہرائی کتنی ہے. دیکھیں, ایسا غم جو انسان ظاہر نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ دیکھیں, کاظم قدم کے مادے سے ہے, جس کا لغوی معنی ہے پانی بھری ہوئی مشق کا منہ باندھنا. لہٰذا بعد میں اس کا اطلاق کس چیز پہ کیا گیا, ان لوگوں پر بھی ہونے لگا جو غصے سے بھرے ہوتے ہیں, لیکن مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ اپنا غصے کو ظاہر نہیں کر سکتے. اگر انسان کسی وقت غم یا پھر کوئی اور اس طرح سے شکار ہو جائے نا, بہت شدید غم کا شکار ہو جائے, بہت شدید غصے کا شکار ہو جائے, لیکن وہ فریاد کر سکتا ہو, تو ممکن ہے کہ اس کا کچھ غم ہلکا ہو جائے. میرے پاس بہت تکلیف ہے, میں نے کسی کے سامنے اپنی تکلیف کو بتا دیا, یا میں کسی کے سامنے جا کے فریاد کر رہی ہوں, میں بہت پریشان ہوں, میں غم میں ہوں, اس کا کوئی میرا نجات کر دو اس سے, تو پھر وہ کیا ہوگا, تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا اور اس کے دل کو کچھ آرام مل جاتا ہے. لیکن افسوس کہ وہاں پر تو چلانے اور فریاد کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. تو وہ ایسا ہے جیسے مشکیزے کے اندر پانی بھرا ہوا, مشکیزے کا منہ بند ہے, وہ ہے کاظمین. وہاں پر تو تمام جتنے بھی مخفی رازوں کے ظاہر ہو جانے, حق کی عدالت میں پیش ہونے, عدالت پروردگار میں حاضری دینے اور مخلوق خدا کے موجود ہونے کے مسائل ہوں گے. پھر چیخ و پکار کیا فائدہ پہنچائے گی انسان کا. وہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ایسا پس منظر جو ہوگا وہ ظاہر کر کے بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ ہونے والا ہے وہاں پر. تو ڈرو اس دن سے, یعنی اس دن سے ڈرنا مطلب یہ نہیں کہ آپ تیاری کریں, اعمال کا توشہ اپنے ساتھ رکھو. چوتھی صفت کیا بتا رہے ہیں, ظالموں کا کوئی دوست نہیں. اس کے اندر جو فرما رہے ہیں, ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع, نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی ولی دوست اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. یہاں پر ظالموں کے ساتھ خاص کر دیا گیا. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہر کسی کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا, لیکن ظالموں کا کہا گیا یہاں پر خاص طور سے, یعنی جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ یار اور جو دوست یہاں پر اقتدار کے زمانے میں, پاور کے زمانے میں اس کے دسترخوان کی مکھی بنے ہوئے رہتے ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں, انسان غلط ہوتا ہے نا تو اس کو کوئی آ کے بولتا ہے تم غلطی کر رہے ہو, نہیں بولتا. کیوں نہیں بولتا؟ اگر وہ خاص طور سے پاورفل ہوگا, مالدار ہوگا تو اور نہیں بولتے. بولے یار ہم ان کو بولیں گے تو ہماری دوستی خراب ہو جائے گی, ان سے تو ہمارے 100 کام نکلنے کے ہوتے ہیں. تو وہ ہرگز جا کے نہیں بتائیں گے کہ تمہارے اندر یہ خامی ہے, اس اپنی خامی کو درست کر لو, نہیں بتائیں, کیونکہ اب ریلیشنز خراب نہیں کرنا چاہتے. ایک پاورفل انسان کے ساتھ میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا ریلیشن اچھا ہو, کہیں پتہ نہیں کل مجھے کوئی کام نکل آئے تو مجھے کیا کرنا ہے, ان کے عمر ان کے ساتھ میں رہنے دو. تو چاپلوسی کے ذریعے اپنے آپ کو وفادار دوست اور جانثار ساتھی یا پھر خاندانی غلام بتایا کرتے رہتے دنیا میں. ان سب کو اپنی اپنی پڑی ہے اس دن. دوسرے کا کسی کو بوجھ اٹھانے کا کوئی خیال نہیں آئے گا اس دن. تو
نہ تو کسی انسان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی درد دل بانٹنے کے لیے کوئی غم خوار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کھول کے بتا رہے ہیں تمہارا وہاں کوئی دوست ہونے والا نہیں ہے۔ تم غم ایسے ہی ہوگا، تمہارا غم جیسے مشکیزے میں پانی بھر کے منہ پہ باندھ دیا ہو، اپنا غم اندر رکھو، جذب کر لو، جو کرنا ہے کرو، لیکن تم بول نہیں سکتے، چلا نہیں سکتے، چلائیں گے تو پھر وہاں پر سزائیں ملیں گی۔ تو انبیاء اور اولیاء جیسے سچے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر منحصر ہوگی وہاں پر۔ تو یہ کون ہو سکتا ہے یہ کہے کہ جو پانچویں صفت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اور نہ ہی کوئی ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے، ولا شفیع وہاں پر شفاعت بھی کسی کی نہیں قبول کی جائے گی۔ اب جتنے لوگوں کو سفارش کرنے کی مہلت ہے، اجازت ہے، وہ بھی اللہ کے اذن کے لیے انتظار کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے آخرت کے اعمال تیار کرنے والا بنائے۔ آگے آیت نمبر 19 میں یعلم خائنۃ الاعین وما یخفی الصدور، یعلم وہ جانتا ہے، خیانت الاعین نگاہوں کی، وما تخفی اور جو چھپاتے ہیں، صدور سینے، یعنی اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو راز جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے پڑھ لیا عالم ہے، عالم بذات صدور ہے، دل میں جو آتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ تو چھٹے مرحلے پر قیامت کی کیفیت کے ضمن میں اللہ کا ایک وصف بیان کرتے ہیں، یہاں پر بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں یہ اللہ کی صفت ہے نا، اللہ کے وصف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے خیانت سے دیکھنے والی آنکھوں کو جانتے ہیں اور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہیں اس سے بھی باخبر ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین یعنی آنکھوں کی جو خیانت ہے، اور وما تخفی الصدور جو دل کے اندر ہے۔ تو جو اللہ آنکھ کی مخفی حرکتوں اور سینے کے اندرونی رازوں سے آگاہ ہیں، وہی اس دن اپنی مخلوق کے بارے میں عدل اور انصاف کرے گا۔ آپ جب تک کہ آپ کو پورا انصاف کون کر سکتا ہے؟ جو ہر چیز کا جاننے والا ہو وہی تو انصاف کر سکتا ہے، ورنہ دنیا میں دیکھ نہیں رہے انصاف ہوتا ہے کہیں پر؟ نہیں ہوتا۔ دو گواہوں کی بات کے اوپر انالیسس کیا جاتا ہے، گواہ لیے پیش کیے جاتے ہیں، اب گواہ آتے ہیں جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں، فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے، غلط فیصلہ ہوتا ہے، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے حاکم ہوں گے وہاں پر، اور جو حاکم فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں اس کو سب علم ہے وہاں پر، تو وہاں پر کوئی عدل اور انصاف کرنے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے اللہ تعالیٰ کے صحیح معنوں میں علم اور آگاہی کی وجہ سے گناہ گاروں کے لیے وہ دن نہایت تاریک ہوگا، اندھیرا ہوگا۔ خیانت چشم کے الگ الگ صورتیں ہیں، آنکھوں کی خیانت کی، ٹھیک ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ غیر عورتوں کی طرف چوری چوری دیکھا جائے، یا اس غیر عورتوں کی طرف یہاں پر ہے، غیر مردوں کی طرف بھی دیکھنا ایسے ہی ہے، چوری چوری دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر اس سے آنکھ لڑانے کی کوشش کی جائے۔ یہ آنکھوں کی جو خیانت ہوتی ہے نا، یہ دل سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، دل میں خیال آتا ہے، تخفی الصدور جو اللہ تعالیٰ نے، اور اسے بھی جو چھپاتے ہیں ان کے سینوں میں ایک وسوسہ آتا ہے، مطلب سینے سے مراد جہاں وسوسے، جو ہم عموماً وسوسہ آنے کے لیے دل ہی کہتے ہیں، دماغ میں وسوسہ آتا نہیں کہتے، دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو دل میں خیال آتا ہے، پھر نیکسٹ ایکشن میں آ جاتی ہیں چیز۔ ایکشن میں کیا آ رہا ہے؟ آنکھ آپ کے کج نظری سے وہ وہ آنکھوں کی کنی نظری سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہے خائنۃ الاعین، خیانت کرنے والی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر دوسری صورت کیا ہے؟ یہ ہے کہ کسی کی عیب جوئی اور تحقیر کی غرض سے حقارت کرنا ہے، کسی کے اندر عیب نکالنا ہے، تو آنکھ کا اشارہ کیا جائے۔ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ زبان سے قتل نہیں ہوتے، آنکھوں سے بھی قتل کر دیتے ہیں لوگ، اتنی بری طریقے سے ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ذلیل ہو جاتا ہے، انسان سامنے بیٹھا ہے، بس آپ میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں تو چپ ہی بیٹھی ہوں، لیکن آنکھوں سے اس کے اوپر اتنے تیر مار رہے ہیں کہ اس کو پتہ چل گیا کہ میں غلط ہوں، اب یہاں سے میں اٹھ کے چلی جاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ جو خیانت چشم کیا ہوتی ہے، آنکھوں کی خیانت کیا ہوتی ہے۔ تو کسی کو حقارت کی غرض سے آنکھ کا اشارہ کیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ سازشوں اور شیطانی منصوبوں پر عمل کرنے کے لیے آنکھوں سے اشارے کیے جاتے ہیں۔ اب بہت ساری صورتیں ہیں، میں نے تو آپ کو یہاں پر 3 بتا دی ہیں۔ کوئی انسان آنکھوں سے اب جو ہوتے ہیں، آپ شیطانی کام جو کرتے ہیں، لوگ منتر پڑھتے بیٹھتے ہیں نا، وہ کیا منہ سے بولیں گے تو ان کا منتر ٹوٹ جاتا ہے نا، بول نہیں سکتے، وہ صرف سارے کام اشاروں سے ہی کرواتے ہیں، سارے شیاطین سے کروا لیں، جنات سے کروا لیں، انسانوں سے کروا لیں، ایسے ہی آنکھوں سے اشارے کرتے جاتے ہیں، یہ ڈالو وہ ڈالو وہ ڈالو، پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں، سارے کام جو ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کا اس بات پر ایمان ہو کہ بروز قیامت اس کی نگاہوں، اس کی سوچوں، اس کی خواہشوں اور ان کے اسباب تک کا پورا محاسبہ ہوگا،
اور ہر ایک سے اس کے متعلق پوری تحقیق کی جائے گی، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اور سوال کیا جائے گا تو وہ یقیناً تقویٰ کے اعلیٰ مدارج پر فائز ہو جائے گا، ہونے کی کوشش کرے گا۔ اور انسان کی جو نفوس انسانی ہے اس کی تربیت میں کیا ہو جائے گا، اللہ میعاد کا اور اللہ کی طرف سے نگرانی اور قیامت کے دن حساب و کتاب پر ایمان کتنا مؤثر ہوگا۔ انسان جب یہ یقین کر لے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سچوں کے سچے، کلام ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز تمہاری دیکھی جا رہی ہیں، دل میں آنے والے خیالات، تمہاری آنکھوں کی خیانت، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یقیناً ایک صحیح معنوں میں مومن شخص کی جو نگاہ ہے، مومن شخص کی نگاہ میں یہ تمام کائنات اللہ کے حضور میں ہیں اور تمام کام اسی کے سامنے انجام پاتے ہیں، اور یہی تصور جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آپ سوچ لیں تینوں زمانے اللہ پر کھلے ہوئے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ آج آپ ایک پلاننگ کر رہے ہیں مستقبل کے لیے، اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سامنے مستقبل بھی عیان ہے، حال بھی عیان ہے، ہمارے دل بھی کھلے ہوئے ہیں، ہماری آنکھیں بھی، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جب انسان یہ یقین کر لے نا کہ اللہ سب جانتے ہیں تو وہ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا، وہ تقوی کا راستہ اپنے آپ اختیار کر لے گا، وہ اس کے جو درجے ہیں وہ حاصل کرنا شروع کر دے گا۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان کو شیطان نے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ وہ چیز کو مت فکر کرو جو ہونے والی ہے، اور وہ چیز کے پیچھے پڑ جاؤ جو ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ جانتا ہے خیانت، کہ وہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہیں اور وہ راز تک جانتے ہیں جو سینوں میں چھپا رکھے ہیں۔ آگے کی آیت دیکھیں، آیت نمبر 20، واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دونہ، اللہ کے سوا، لا یقضون بشیء، تو وہ فیصلہ کرتے کسی چیز کا، لا یقضون، نہیں وہ فیصلہ کرتے کسی چیز کا، ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں، اور اللہ ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا، یعنی کسی کے فیور میں نہیں ہوگا۔ اور رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ جو منکرین، جو گنہگار، جو مشرکین ہوتے ہیں، ان لوگوں کا ایک یقین ہوتا تھا قیامت کی۔ اب یہاں جو 7ویں صفت ہے، جو 6ٹھی صفت کی طرح اللہ کی صفت کے طور پر بیان کی گئی، پیچھے ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان دیکھ لی ہے آیت میں، اب یہاں پر یہ بھی ایک اللہ کی صفت کے طور پہ بیان ہو رہی ہے کہ قرآن کے الفاظ میں اللہ حق پر مبنی فیصلہ کریں گے، واللہ یقضی بالحق، فیصلہ کریں گے حق پر مبنی، اور وہ اس کے علاوہ جن معبودوں کو پکارتے ہیں ان میں سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ والذین یدعون، وہ پکارتے ہیں من دون اللہ کے سوا، لا یقضون بشیء، وہ کوئی چیز کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس دن فیصلے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوگا، اور وہ بھی حق، سچ کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، کیونکہ ظلم پر مبنی جتنے فیصلے ہوتے ہیں، یا تو جہالت، اب پیچھے میں نے آپ کو بھی سمجھایا کہ یہ تو جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے، آگاہی نہیں ہوتی ہے، اس کی بنا پر ہوتا ہے، یا پھر جبکہ وہ تمام اسرار اور بھیدوں تک سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں کیا، آپ نے کیوں کیا، آپ نے کسی کو تکلیف دی، تکلیف دینا نظر آیا، کیوں کیا وہ نہیں پتہ چلتا کسی کو، آپ جو بولیں گے وہی مان لیں گے لوگ۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ نے وہ عمل کیوں کیا، کیونکہ دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، دلوں کے بھید جانتے ہیں اچھی طرح سے، اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اور یا پھر اور وجہ کیا ہوتی ہے فیصلہ غلط ہونے کا، عاجز آ جانے کی یا ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ سب اس کی اللہ تعالیٰ کے تقدس میں، اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، اسی وجہ سے یہ چیز نہیں ہوگی وہاں پر، تو فیصلہ بالکل عدل کے مطابق اور حق کے ساتھ ہوگا۔ توحید معبود، یہ ایک دلیل ہے اس کے لیے، کیونکہ معبود بننے کی صلاحیت وہی رکھتا ہے کہ آخرکار فیصلہ جس کے ہاتھ میں ہو، عبادت کس کی کریں گے، کون رکھتا ہے اس کا حق، تو جس کے پاس سارا علم ہو، حاکمیت ہو، بادشاہت ہو، اور ایسا علم کہ پھر وہ ظلم پر مبنی فیصلہ نہیں ہو، جہالت کے اوپر نہیں ہو، ایسی اللہ تعالیٰ کے پاس تو جہالت نہیں ہے، علم ہے، تو اسی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو وہ عبادت کرنے کے لائق بھی وہی ہے، معبود بننے کی صلاحیت وہی رکھتا ہے جو کہ سارے کام کر سکتا ہے عدل کے ساتھ میں۔ آخر میں گزشتہ آیت پر تاکید کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ خدا سننے اور دیکھنے والا ہے، ان اللہ هو السمیع العلیم۔ اب یہ دیکھنا اور سننا اپنے صحیح معنی کے لحاظ سے، یعنی کہ
تمام سنی جانے والی اور تمام دیکھی جانے والی چیزیں ہر وقت اللہ کے حضور میں ہر وقت موجود رہتی ہیں، اور یہ اسی کی ذات پاک سے مخصوص ہیں۔ جس سے آپ سنتے ہیں آپ کے کان، وہ، اور جسے آپ دیکھتے ہیں یا پھر علم رکھتے ہیں، اور اسی کی ذات پاک سے مخصوص ہے۔ اور یہ چیز اس بات کی تاکید ہے کہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ کا علم ہے جبھی تو اللہ تعالیٰ، ہم پیچھے بھی کر چکے ہیں، سننے کے لیے نہ اللہ کو آنکھ چاہیے، نہ آنکھ میں بینائی چاہیے، نہ روشنی چاہیے، نہ جس چیز دیکھنے کے لیے، نہ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ شے چاہیے۔ سننے کے لیے نہ کان چاہیے، نہ کان میں سنوائی چاہیے، نہ آواز کا جو ساؤنڈ ویوز ہے وہ چاہیے، نہ کہاں سے نکل رہی ہیں وہ چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ بغیر تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ سن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز کا علم رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور حق کا فیصلہ بھی اسی کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ جب تک کوئی سمیعون و بصیر مطلق نہ ہو وہ حق پر مبنی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بس تمام کی تمام علم اللہ کو، اس کے ساتھ کوئی شرائط نہیں ہے، مطلق اللہ کے لیے ہی۔ اولم یسیروا فی الارض، آگے کی جو آیت ہے یہاں پر دیکھیں، بہت اہم اور اچھی آیت ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا بھلا نہیں یسیرو وہ چلے پھرے فی الارض زمین میں، فینظروا تو وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم جو تھے ان سے قبل، ان سے پہلے، یعنی یہ مکے والوں کو کہا جا رہے ہیں کہ تم زمین پہ پھر کے نہیں دیکھتے، پیچھے بھی ہم نے کر لیا تھا کہ دیکھتے نہیں ہو تم زمین کو پھر کے، کہ جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کا کیا حشر ہوا ہے۔ فأخذہم، کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا، اور وہی زیادہ شدید ان سے قوت میں اور آثار میں، اور وہ تھے ان سے پہلے تھے وہ وہی زیادہ، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، یہ سارے جو تھے یہ لوگ کے پاس زیادہ پاور تھا، زیادہ طاقت تھی، زیادہ قوت تھی، اور نشانیاں بھی وہ ان کے پاس زیادہ تھی۔ فی الارض فأخذہم اللہ، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وما کان لہم من اللہ من واق، اور نہ تھا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ اہم آیت ہے یہ، دیکھیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ظالموں کا دردناک انجام کیا ہوا۔ قرآن مجید کا ایک بہت سی آیات میں ایک طریقہ کار ہے، کیا ہے وہ، کہ حساس اور اصولی اور کلی قاعدوں کو ذکر کرنے کے بعد میں انہیں مخصوص مسائل کے ساتھ میں ملا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں پیچھے جو آئے تھے وہ حساس اور اصولی اور کلی قاعدے تھے نا، قیامت کے میدان میں کیا ہونے والا ہے وہ سارے بہت ہی حساس قاعدے تھے، تو اب ان کو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، لا کے محسوس مسائل کے ساتھ میں ملا دیتے ہیں، اور انسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے ان مسائل کی تحقیقات کے لیے گزشتہ اور حال کے حالات کا مشاہدہ کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ کس طرح سے، یہ آیت بھی اسی کیفیت کو واضح کر رہی ہے۔ گناہ اور سرکشی کے خطرناک نتائج، انسان اگر گناہ کرے، سرکشی کرے تو اس کے خطرناک نتائج بھی تو آئیں گے نا۔ اعمال کی سخت جانچ پڑتال، ہم جو اعمال کر رہے ہیں اس کی سخت جانچ پڑتال ہوگی، اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اس کے ذکر کے بعد لوگوں کو گزشتہ امتوں کے حالات، جیسے کہ ٹوٹل فرعون اور فرعونیوں کے حالات کا مطالعہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ یہاں پر، اولم یسیروا فی الارض، کہ تم نہیں کیا بھلا وہ نہیں چلے پھرے زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم۔ یہ اصل میں بہت ہی، سب سے پہلے فرمایا کہ آیا انہوں نے روئے زمین کی سیر نہیں کی تاکہ وہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور کیا ہوا۔ اب یہاں پر یہ کوئی مرتب کردہ تاریخ نہیں ہے، آپ بس ایک پریسائسلی لکھی ہوئی ہسٹری ہوتی ہے نا، وہ نہیں ہے جس کا اصل اور صحیح ہونے کی کسی قسم کا شک کیا جا سکے۔ بھی اب ممکن ہے کہ من گھڑا تو ممکن ہے کہ کسی نے لکھ دیا یہ صحیح ہے نہیں ہے، اصل ہے کیا ہے، اس کی تحقیق کرنے کے لیے وہ کتاب نہیں ہے قرآن پاک۔ یہ تو ایک زندہ تاریخ ہے جو اپنی زبان اپنی جو کتاب کی تو زبان نہیں ہوتی نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے مفسرین نے جو بیان فرمایا ہے کہ یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی پچھلی قومیں تباہ ہو گئی ہیں، ان کے محلات، ان کے کھنڈرات، ان کے سرکشیوں کے عذاب شدہ شہر مٹی تلے دبے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی جو گلی سڑی بوسیدہ ہڈیاں ہیں اور زمین میں ملی ہوئی
عمارتیں ہیں، واقع تاریخ کے لیے ایسی سبق آموز جملے ہیں جو حقائق کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ایسے آسانی سے کھول کر۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی عذاب آئے ہیں، اب اصحاب کہف کا بھی کہیں غار ہے موجود، تمام جس کے اوپر عاد، قوم سمود، لوط علیہ السلام کا، اور ساری جو چیزیں جن کے اوپر عذاب آیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں باقی رکھی ہیں تاکہ آنے والے قوموں کے لیے عبرت ہو۔ کوئی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس زمانے میں عذاب آیا تھا، وہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی علامات کے طور پہ رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارے عذاب ہونے کے بعد اس کو ذرات میں اڑا دیتے، لیکن ان کے ٹوٹے ہوئے محلات، کھنڈرات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے تھے کہ دیکھو جاؤ کتنے تم سے زیادہ طاقتور تھے وہ لوگ۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ ایسے لوگ تھے جو زمین میں اہم آثار کے اعتبار سے ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ وہ اس قدر طاقتور حکومتوں، عظیم لشکروں اور روشن، ان کے پاس بہت پاور تھا، مادی طاقت بھی تھی، جسمانی طاقت بھی تھی۔ اگر قوم عاد اور قوم سمود کے پاس بھی جسمانی طاقت بہت زبردست تھی۔ وہ مشرکین مکے کی زندگی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کے نزدیک ایک مطلب بچے کی طرح ہے۔ پچھلی قوموں کے پاس جو پاورز تھے وہ تمہارے پاس ہے ہی کیا اصل میں، تم کس چیز پہ اترا رہے ہو؟ جس وقت مکے والے انکار کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائے پچھلی قوموں کا نہیں دیکھے تم زیادہ پاورفل تھے، تمہارے پاس کیا ہے، میں نے تم کو کیا دیا؟ یہ جو ان کے پاس زیادہ تھا مطلب وہ ایسے نہیں آ گیا تھا، اللہ نے عطا کیا تھا ان کو۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے تھے کہ وہ کیا ہوئے؟ اب بہت سے جو پچھلے قوم والے تھے وہ بہت طاقتور تھے، اور زمین کو کھیتی باڑی کے لیے یا پھر دیگر کوئی بھی کام کے لیے وہ لوگ ان سے زیادہ ان لوگوں نے زمین سے غلہ اٹھایا اور بہت زیادہ فائدے اٹھائے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑی بڑی اور محکم عمارتوں کی طرف اشارہ ہو جو گزشتہ اقوام نے پہاڑوں کے دل میں بنائی تھی۔ صحرا کے درمیان میں، دیکھو صحرا ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں کوئی چیز ہو تو باقی رہے گی، وہاں پر بھی بنا کے رہ گئے تھے وہ لوگ۔ تو جیسا کہ قرآن مجید قوم عاد کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور آیت کے آخر میں، اچھا میں نے اس قوم عاد کا واقعہ کو وہ نہیں کیا تھا، قوم عاد پہاڑوں میں گھر بناتے تھے نا، اللہ کا عذاب آیا، چیخ کا عذاب آیا، ایسے ہوا میں اڑتے تھے، کھوپڑیاں ٹکرا کے نیچے اللہ اکبر، جب آپ قوم عاد کا سمود کا عذاب پڑھیں گے تو اتنا مطلب دل دہلا دینے والا ہے۔ اتنے بڑے بڑے پاورفل ہو کہتے تھے کہ ہم سے کون کیا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہلکی سی ہوا بھیج دی، ہوا میں اچھال کے ان کے سر ٹکراتے تھے، کھوپڑیاں پھٹ کے وہ زمین پہ گرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہماری محافظت فرمائے۔ اور آیت کے آخر میں ان سرکش قوموں کا انجام ایک بالکل مختصر جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور کوئی نہ تھا کہ ان کا دفاع کرتا اور انہیں عذاب الہی سے بچاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے دیکھیں، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہ تھا ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجتے ہیں تو اللہ کے عذاب سے اللہ ہی بچا سکتے ہیں۔ نہ تو افرادی قوت کی کثرت انہیں عذاب الہی سے بچا سکی، اور نہ ہی طاقت، شان و شوکت اور بے حساب مال و دولت۔ قرآن مجید میں بہت بار آئے ہیں، اخذ پکڑنا، سزا دینے کے معنی میں آیا ہے، کیونکہ کسی کو سخت ترین سزا دینے کے لیے پہلے اسے پکڑتے ہیں اور پھر سزا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 22 دیکھتے ہیں ہم آگے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بار بار فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے سرکشی کی میں نے ان کو پکڑ لیا، انہیں عذاب دیا۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ دیکھیں ترجمہ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ کانت تھے، تأتیہم آتے ان کے پاس میں، رسلہم ان کے رسول۔ آپ نے پڑھا تھا سورہ زمر میں کہ داروغہ جب دروازے کے پاس کھڑے تھے جہنم میں، پوچھا تمہارے پاس کوئی سنانے والے نہیں آئے تھے، کوئی بتانے والے، ڈر سنانے والے نہیں آئے تھے، تو یہاں کیوں آئے تم، جہنم کے دروازے تک کیوں آ گئے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالک بانہم کانت تأتیہم، کہ اس کے بے شک وہ تھے آتے ان کے پاس میں ان کے رسول، بالبیناتی روشن دلائل کے ساتھ میں، فکفروا تو انہوں نے کفر کیا، فاخذہم اللہ تو پھر پکڑ لیا ان کو اللہ نے، انہ قوی شدید العقاب، اور وہ قوت والا ہے، شدید سخت ہے، عقاب سزا دینے والا ہے۔ اب یہاں پر اور ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول
جو بینات تھے اللہ تعالیٰ کے وہ لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا. یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. کتنی اہم بات ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں اپنے تمام صفت بیان فرما رہے ہیں وہاں پر یہ والی صفت بھی بیان فرما دی ہے کہ جو چیز پہلے اجمالی طور پر بیان کی گئی تھی اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ کی یہ دردناک سزا اس لیے تھی کیونکہ اللہ نے رسول بھیجے تھے, دلائل لے کر آئے تھے, رسول ان کے پاس میں آتے رہتے تھے اور وہ سب انکار کر دیا کرتے. میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی بار بھی رسولوں کو کیوں پکڑتے تھے لوگ کہ 2 وقت میں پکڑتے تھے. یا تو ان کے اوپر جب عذاب آتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آیا ہے, اور جب رسول جو ہوتے وہ دعوت کا کام کرتے تھے, دعوت دیتے تھے تب ان کا انکار کرتے تھے, پکڑتے تھے اور قتل کر دیتے تھے. یا پھر جب عذاب آ گیا تو ان کو پکڑ لیتے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہوا, تم ہی ہمارے بتوں کی ناشکری کرتے رہے. تو ایسا نہیں تھا کہ وہ غافل یا بے خبر تھے یا ان سے سرزد ہونے والے گناہ جو ہے اتمام حجت نہ کرنے کی وجہ سے تھے. ان کے اوپر ساری حجتیں پوری ہو چکی تھی. ان کے پاس پیغمبر بھی مسلسل آیا کرتے تھے جیسا کہ کانت تأتیہم کی تعبیر میں ہے. لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ احکام الہی کے آگے سر تسلیم خم نہیں کیا. سارے رسول آئے, جھٹلاتے رہے. اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے کے رکھے ہوئے تھے نا, تو ہدایت کے چراغوں کو گل کر دیتے تھے اور جو ہمدرد رسول تھے ان سے پھر وہ منہ پھیر لیتے تھے, بلکہ کبھی کبھی ان کو قتل بھی کر دیتے تھے, شہید کر دیتے تھے وہ لوگ. تو ایسے ہی موقع پر اللہ نے ان کی گرفت کی بارے میں فرمایا. کیا فرمایا یہاں پر؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ, کیونکہ وہ طاقتور اور سخت عذاب دینے والا ہے. إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اب رحمت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارحم الراحمین فرمایا, اور غضب کے مقام پر اشد معاقبین. تو یہ اصل میں ایک ڈرانے والی چیز ہے. اب یہاں سے ہم لوگ کو ٹائم ہو گیا, تو کل انشاءاللہ میں شروع کروں گی اس کا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے شروع ہونے والا ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ شروع کر دوں گی. لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین, یہ ہم